اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کہانی کو عجب یعنی حیرت انگیز کہا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور رقیم ان کے تختیوں والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے یہ کوئی بہت عجیب بات نہیں تھی، بلکہ اس کی قدرت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اس عظیم و شان واقعے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ کی سٹوری کو جاننا ہوگا جس میں یہ داستان نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں جب کفار نے دیکھا کہ اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ انہوں نے یہودی عالموں سے مشورہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پرکھنے کے لیے ان سے کچھ ایسے سوال کیے جائیں جن کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہو۔ یہودی عالموں نے انہیں 3 سوال دیے۔ پہلا، ان نوجوان کا قصہ کیا ہے جو پورے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں غائب ہو گئے، یعنی اصحاب کہف۔ دوسرا، روح یا اسپرٹ کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا، اس بادشاہ کا کیا حال ہے جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر طے کیا تھا، یعنی کہ حضرت ذوالقرنین۔ جب یہ سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب قرآن کریم کی ایک پوری سورہ الکہف نازل فرما دی، جس میں پہلے سوال کا جواب تفصیل سے ہے، تیسرے سوال کا جواب آخر میں ہے، اور روح کے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو آئیے اس پہلے سوال کے جواب میں اتری اس عظیم داستان کے سفر پر چلتے ہیں۔ امیجن کیجئے ایک ایسا شہر تھا جس کا نام روایتوں میں ایفسس یا ایفسس بتایا جاتا ہے، جو آج کے ترکی میں موجود ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر اس وقت رومن سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ وہاں ایک بادشاہ جس کا نام تفسیر کی کتابوں میں تیانوس ملتا ہے، ایک اسٹرکٹ ظالم اور بت پرست انسان تھا۔ اس نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ سلطنت میں رہنے والا ہر شخص روم اور جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرے گا، اور جو کوئی بھی اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ طرف شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کے سامنے جھکتے تھے، ان سے مانگتے تھے، انہی کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ اسی گھٹن والے ماحول میں جہاں توحید کا نام لینے والا کوئی بھی نہ تھا، توحید کا نام لینا بھی جرم تھا، اس شہر میں کچھ نوجوان جو شاید بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی ڈال دی۔ وہ نوجوان لڑکے جن کی کم عمر تھی لیکن ان کی سوچ اور ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، ان کی فطرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر بے جان پتھروں کی